عزیزو، آج ہم جب تلاوتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے فوراً کہ حضرت یوسف کے ساتھ جو ہوا وہ آج کئی لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور حضرت یوسف کے اپنے سگے بھائی اس سے حسد کرتے ہیں۔ عزیزو، ہم نے روزوں کے 6 ہفتوں کے لیے جب پلان کیا تو پہلے ہفتے کا پلان تھا کہ ہم اپنی آنکھوں کی روحانیت ٹھیک کریں گے، اپنی روحانیت میں مثبت چیزیں لائیں گے، اور اس بات پر بھی غور کیا کہ جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے دیکھتے ہی اگر وہ چیز آنکھوں کو بھا جائے، اچھی لگے، تو ایک جذبہ بڑھتا ہے کہ ہم اسے حاصل کر لیں، تو آنکھوں سے لالچ کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ میں لے لوں، اسے کچھ بھی ہو حاصل کروں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر تگ و دو شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھنے سے ہی لالچ آتا ہے، دیکھی کسی چیز کو، اور آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کسی باغ میں بھی جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا پھول دیکھ لیں، بچے بھی وہ بھاگ کر جائیں گے پھول کو توڑ لیں گے دیکھتے ہی۔ دوسری، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ ان کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس نہیں ہے، تو پھر حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حسد کہ یہ اس نے کہاں سے لی، اس کے پاس ایسی اچھی چیز کیوں ہے، یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ ادھر نہیں ادھر ہونی چاہیے تھی۔ عزیزو، جب یہ بات آتی ہے کہ یہ ادھر نہیں ادھر ہونی چاہیے، یہ اس کے پاس نہیں میرے پاس ہونی چاہیے، تو اس سے پھر کیونکہ میرے پاس وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے پھر ہم اس شخص سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ چیز اس نے کہاں سے لی۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں بے شمار لوگ، اگر آج بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اور اگر ہو سکتا ہے کسی کے پاس کسی نے اچھا لباس پہنا ہو، اس سے کئی دفعہ حسد آ جاتی ہے، کسی کے پاس اچھا موبائل ہو، اس سے حسد ہو سکتی ہے، کوئی اگر گھر خرید لے، اس سے حسد ہو سکتی ہے۔ تو یہ حسد تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ اگر کسی کے بارے سن لیں کہ یہ شخص بہت اچھا ہے، اس کی وجہ سے بھی کئی دفعہ حسد پیدا ہوتی ہے۔ اور حسد ایک ایسی چیز ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے کہ یہ سگے بہن بھائیوں میں بھی موجود رہتا ہے۔ حسد کے یہ جذبات میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہو سکتا ہے کہ میاں یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی، اگر وہ پبلک میں جائیں، رشتہ داروں میں جائیں، اور ایک کی تعریف شروع ہو جائے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے بہت اچھا لباس پہنا ہے اور آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ اسے حسد شروع کر دے کہ میں کیوں نہیں اچھا، اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا جائے۔ بہن بھائیوں کے درمیان بھی حسد ہو جاتی ہے کہ یہ بہن یا یہ بھائی یہ کیوں بہت اچھے ہیں، یہ کیوں بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں اور کیوں آئی ہیں، یہ انگلش بولنی شروع کر دی انہوں نے، یا فلاں کپڑا ان کو بہت اچھا لگتا ہے، یا لگتا ہے کہ امی ابو اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ حسد کے جذبات انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر جس کو کوئی لباس اچھا لگتا ہے، اس کو وہ اچھا لگتا ہی رہے گا، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو حاسد ہوگا، جو حسد کرے گا، وہی اپنا نقصان کرے گا۔ آج ایک سے حسد کرے گا، کل دوسرے سے کرے گا، پرسوں کسی اور سے کرے گا، اور حسد کئی لوگوں سے حسد کرے گا، اور یہ حسد کی فیکٹری بن جائے گی اس کے ذہن میں، اور بالآخر اسی کا نقصان ہوگا۔ آج ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف کے بھائی اس سے حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے، لگتا ہے کہ باپ اسے زیادہ پیار کرتا ہے،
اور باپ حالانکہ یوسف کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر اپنے بھائیوں کا دیکھ کر آؤ، مل کر آؤ، اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ آ رہا ہے، صاحب خواب آ رہا ہے، آؤ ہم اس کو ختم کر دیں۔ حسد ایسی ہے کہ آؤ ہم اسے ختم ہی کر دیں، ختم کر دینے کی بات، اس سے بات بھی نہیں کرنی، اسے کوئی بات سمجھانی بھی نہیں ہے، لیکن اسے ختم کرنا ہے۔ جو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں میں یہ بھی بات ہوتی کہ چلو پھر اس کو ختم نہیں کرتے، اسے بیچ دیتے ہیں، اور بالآخر عزیزو یہ ساری حسد ہے کہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ عزیزو اگر حضرت یوسف کو کوئی لباس اچھا لگتا ہے تو اس کو اچھا لگتا رہے گا، اگر جو مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو مجھے اچھی لگتی رہے گی، اگر کسی کو اور کو اچھی چیز کو لگتی ہے تو اسے اچھی لگتی رہے گی۔ تو حاسد جو ہے، حسد کرنے والا ہے، اس کو بالآخر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک اچھی بات ہے کہ آج ہم بھی دیکھیں کہ میں کسی شخص سے حسد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہوں تو کیا وجہ ہے، اور کن چیزوں کی وجہ سے میں حسد کرتا ہوں۔ جو بھی حاسد جو ہیں، حسد کرنے والے، وہ یا تو اس شخص کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، نقصان نہ پہنچا سکے تو اس کی برائیاں کرتے رہیں گے، برائیاں کرتے رہیں گے۔ ایک دفعہ ایک لڑکا تھا اور وہ اپنے ہی دوسرے بہن بھائی سے نفرت اور حسد کرتا تھا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کیونکہ وہ حسد کرتا تھا اور بچپن سے ہی اس کے اندر یہ حسد آ گئی، اور چاہیے تو تھا عام طور پر کچھ سالوں کے بعد حسد عام طور پر تھوڑی تھوڑی ختم ہو جاتی ہے یا پھر حسد بڑھ جاتی ہے۔ اگر تو وہ اپنا لاجیکل مائنڈ استعمال کرے گا، منطق استعمال کرے گا یا کرے گی، تو وہ تو سمجھ جائے گا کہ ٹھیک ہے، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں اور ہر کوئی مجھ سے فرق ہے، تو اس کا فرق ہونا اسے قبول کر لیا جائے، بجائے یہ کہ اس کے فرق ہونے کو تباہ کیا جائے، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے فرق ہے۔ میں آپ سے فرق ہوں، آپ مجھ سے فرق ہیں۔ آپ کو کوئی لباس، کوئی رنگ زیادہ اچھا لگے گا، ہو سکتا ہے وہی رنگ یا لباس مجھے اچھا نہ لگے یا مجھ پر نہ سوٹ کرے۔ تو یہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہے۔ کھانے پینے میں ہو سکتا ہے کوئی چیزیں آپ کو اچھی لگیں، کوئی چیزیں مجھے اچھی لگیں۔ تو یہ جو لڑکا تھا، اس کے اندر حسد وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونی چاہیے تھی، لیکن حسد بڑھتی گئی، اور بالآخر جب وہ اسکول میں تھا، اسکول سے بھی وہ کئی بچوں سے وہ بجائے یہ کہ محنت کرتا، محنت کر کے زیادہ نمبر حاصل کرتا، وہ اس بچے کو جو نمبر زیادہ حاصل کرتا، اس کو وہ کچھ نہ کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا، یہاں تک کہ اگر وہ یہاں پر نہیں تو جب وہ فٹ بال کھیلنے جاتے، وہاں پر اس کو کوشش کرتا کہ اس کو گرا دیا جائے۔ تو یہ حسد کا مسئلہ ہے۔ پھر وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، گھر میں بھی کئی دفعہ وہ الجھ جاتا، لڑ پڑتا، چھوٹوں کو بولنے نہ دیتا کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے، تمہیں کیا پتہ ہے، تو ہر بات پر ہی وہ بحث میں پڑ جاتا۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ وہ ایک اتوار کو جب نماز پر آیا تو یہی تلاوت پڑھی گئی، تو اسے سمجھ آئی کہ یہ واقعی حسد بڑی خطرناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے، کہ حسد کی وجہ سے تو بہن بھائی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں، قبول نہیں کرتے۔ اور روزوں کا کہ موسم تھا، اسے بھی پھر احساس ہوا کہ کیوں نہ میں اپنی آنکھوں کی روحانیت کو پہلے ٹھیک کر لوں اور یہ جان لوں کہ خدا نے ہر ایک کو فرق بنایا ہے، اور یہ اس خالق کی ہی مرضی ہے کہ اس نے ہر ایک کو فرق بنایا ہے، اور فرق ہوتے ہوئے اس ہر شخص دوسرے سے کچھ الگ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، دوسرے کے اندر کوئی دوسری خوبی ہے، کوئی جسامت میں بڑا ہے، کوئی جسامت میں چھوٹا ہے۔ تو اسے جب یہ چیزوں کا احساس ہونا شروع ہوا تو وہ پھر خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ خدایا کتنے سالوں سے
میں نے دوسروں سے حسد کر کر کے اپنا ہی نقصان کیا۔ اگر میں محنت کر لیتا تو شاید میں زیادہ اچھے نمبر حاصل کرتا، یا محنت یا پھر دوسروں کو قبول کر لیتا تو آج یہ سب لوگ میرے دوست ہوتے جن کو میں حسد کی وجہ سے میں ان کو پش کرتا رہا، میں ان کو دھکیلتا رہا، میں ان کو چپ کراتا رہا، میں ان سے دور ہوتا رہا۔ اور آج اے خدا تو مجھے طاقت بھی دیتا ہے، دعوت بھی دیتا ہے کہ میں آج ہر ایک کو قبول کروں۔ عزیزو، ایک جگہ پر اور بھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص بیچارہ ایک دفعہ کوئی اچھے کپڑے پہن کر کسی پارٹی پہ چلا گیا تو دوسرے لوگوں نے اسے دیکھا کہ یہ شخص بھی اس پارٹی پہ آیا ہوا ہے، اس کو بھی اس شادی پر بلا لیا ہے۔ تو کوئی 2 یا 3 رشتہ دار ہی زیادہ حسد ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو وہ 1-2 لوگ سائڈ پر بیٹھ کر اس کے کپڑوں پر تنقید شروع ہوئی، اس کے کھڑے ہونے پر تنقید شروع ہوئی، اور بالآخر کھانے کا وقت آیا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو وہ شخص جلدی سے گیا، اس نے پلیٹ میں چاول کچھ ڈالے، کوئی 1-2 بوٹیاں ڈالیں، اور اس نے کھانا شروع کیا، اور بڑا وہ انجوائے کر رہا تھا، کھا رہا تھا، دوسرے لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ اور یہ جو 1-2 رشتہ دار جو اس سے حسد کرتے تھے اور اس کی برائیاں پھر کر رہے تھے، اور ان سے پانی نہیں نگلا جا رہا تھا اور وہ بوٹیاں کھائے جا رہا تھا۔ تو حسد بڑی خطرناک چیز ہے، حسد۔ اور وہ کھانا کھا کر آرام سے چلا گیا، اس نے تھوڑی سی شاید 7 اپ یا کوک بھی پی، اور وہ مزے سے چلا گیا، اور یہ بیچارے ابھی بھی پانی بھی نہیں سے پیا جا رہا تھا، پانی حلق سے نہیں گزر رہا تھا۔ اس کا اچھا لباس دیکھ کر، اس کو اس پارٹی میں دیکھ کر، اس کو بریانی کھاتے دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ عزیزو، آئیں ہم روزوں کے دنوں میں ہم نے ایک پلان کیا تھا کہ روزوں کے پہلے ہفتے میں، ابھی تو دوسرا ہفتہ ہے، پہلے ہفتے میں ہم اپنی آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کریں گے اور اپنی آنکھوں سے حسد کے جذبات، لالچ کے جذبات، نفرت کے جذبات ختم کریں گے، تربیت کریں گے، روزہ رکھیں گے، اور پورا ہفتہ روزہ کے ذریعے اپنی آنکھوں کی تربیت کریں گے، اور خدا سے دعا کریں گے کہ میری آنکھوں سے حسد اور لالچ کا پتہ اے خدا گرا دے، اور میری زندگی میں ایک نیا پتہ نکل آئے، یہ پتہ قبولیت کا ہو اور تیرا شکر ادا کرنے کا پتہ ہو، تاکہ ہر چیز کے لیے میں تیرا شکر ادا کروں۔ اور دوسرے ہفتے میں، یا دوسرا ہفتہ بھی چل رہا ہے، اس اتوار کو ہم نے خدا سے پھر مدد مانگی کہ اے خدا دوسرے ہفتے میں، روزوں کے دوسرے ہفتے میں جب ہم روزہ رکھیں تو ہمیں یہ فضل دے کہ ہم اپنی زبان سے پھر کسی کی برائی نہیں کریں گے، زبان کی روحانیت کو ٹھیک کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے، اور خدا سے دعا کریں گے کہ اے خدا مجھے دوسروں کی تعریف کرنے، دوسروں کی اچھے کاموں کو سراہنے، دوسروں کی قابلیت کو قبول کرنے کا پتہ عطا کر، تاکہ ایک طرف میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، تیری تعریف کرتا رہوں، اور اپنے سب انسانوں میں اچھی باتیں دیکھوں، کاموں کو دیکھوں، اور اچھے کاموں کی تعریف کروں، دوسروں کو بھی اچھے کاموں کے بارے بتاؤں۔ عزیزو، میری دعا ہے کہ خدا آپ کو، مجھے، ہم سب کو برکت دے، تاکہ روزوں کے ایام میں ہم اپنی آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کریں، نفرت کا پتہ پھینک کر زندگی میں ایک نیا پتہ، خدا کا شکر ادا کرنے کا پتہ، اور دوسروں کی برائیاں نہ کرنے کا پتہ، دوسروں کی برائیاں نہیں کریں گے وہ پتہ پھینکیں گے، چغلیاں لگانے کا پتہ اور کسی کے کردار کشی کرنے والا پتہ بھی پھینک کر ہم اپنی زندگی میں محبت کا پتہ خدا سے مانگیں گے، تاکہ ہمارے کو قبول کر سکیں۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو مجھے برکت دے، تاکہ ہم لگاتار روزوں کے ایام میں اپنی زندگی پر غور کرتے رہیں، اپنی زندگی میں وہ تمام پتے جو ہماری زندگی میں بہار لانے کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، ان پتوں کو پھینک دیں گے اور ہماری زندگی میں ایک بہار آ جائے گی۔ خدا آپ سب کی زندگی میں بہار لائے، میری زندگی میں بہار لائے، تمام لوگوں کی زندگی میں ایک نئی بہار لائے، تاکہ ہم روزوں کے ذریعے سے اپنی زندگی میں توبہ بھی کریں، دعا بھی کریں، اور خیرات کے کاموں کو بھی جاری رکھیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔